کیا پاکستان کو ایک سیکولر نظام کے تحت چلنا چاہیے یا ایک اسلامی نظام کے تحت؟ ایز اے مسلم میرا ایسا ماننا ہے اسلامی نظام نہ ہی صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے دنیا کے کسی بھی دوسرے نظام سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اس وقت پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی کچھ مختلف ہے، اس لیے یہ بحث کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کو ایک سیکولر ملک ہونا چاہیے یا ایک اسلامی ملک۔ اسلامک ورلڈ کے اندر ہمارے پاس اس وقت دو ایگزامپلس ہیں۔ اگر اسلامک ایگزامپل کی بات کی جائے تو ایران اور افغانستان ہے، اگر سیکولر کی بات کی جائے تو ترکی ہمارے سامنے ہے۔ ریلیجس آرتھوڈاکسی پاکستان کے اندر ضرورت سے زیادہ سپیس آکیوپائی کر چکی ہے۔ پنجاب بلوچستان کی ڈسپیرٹی ہوئی، اس میں مذہب کا کیا لینا دینا؟ جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے تو سب سے بڑی جو مذہبی جماعت بینکنگ اسلامک ہو سکتی ہے تو سیکولر اسلامک کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرسٹ آرگیومنٹ اسلامسٹ کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے اور یہاں کی 97% آبادی مسلمان ہے، اور موسٹلی پاکستان اسی چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامک کنٹری رہے، اور ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کی حیثیت سے میجورٹی کی بات کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن یہ کانسیپٹ جتنا ہمیں ایزی اور سمپل دکھ رہا ہے ریئلٹی میں اتنا ہے نہیں۔ کہنے کو تو پاکستان میں سب سے بڑا ریلیجن اسلام ہی ہے، لیکن اس اسلام کے اندر بھی کئی سارے فرقے پائے جاتے ہیں جن میں سنی اور شیعہ مین ہے، اور سنیوں کے اندر پھر سب فرقے پائے جاتے ہیں، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی، اور پھر ان فرقوں کے اندر مزید فرقے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں بتانا پڑے گا کہ کس فرقے کی حکومت آنی چاہیے، مطلب کس کے حساب سے اسلامک انٹرپریٹیشن فالو کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار اس جواب کو ایک چور دروازہ سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ بالفرض بریلوی فرقہ کی حکومت آ جاتی ہے تو بریلویوں کے نزدیک تمام فرقے گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ ہیں، اور گستاخ رسول اور گستاخ صحابہ کی سزا پاکستان میں ایٹ لیسٹ قتل تو ہونی ہی چاہیے۔ مطلب اگر بریلویوں کا اسلام آتا ہے تو پاکستان میں ایک سول وار چھڑ جائے گی اور خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اور باقی سب فرقے بھی ایسے ہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی بریلوی فرقہ ہی باقی سب فرقوں کو غلط سمجھتا ہے۔ ایک فرقہ دوسرے کو جینے کا حق نہیں دیتا، چھوٹی سی بات ہو تو یہ کہتے ہیں سر تن سے جدا۔ یہ سری لنکن کو ایک سٹیکر اتارنے کے اوپر، جس سری لنکن کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سٹیکر کا مطلب کیا ہے، اسے یہ قتل کر دیتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، لوگ تھوکتے ہیں اس طرح کی بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے اوپر۔ وہاں پہ اسلام نے جو یہ حکم دیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے، جس کی مرضی ہے وہ حق کا راستہ اختیار کرے، جس کی مرضی ہے کہ وہ باطل کا آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ سیکنڈ آرگیومنٹ میرا یہ ہے کہ پاکستان میں 3% آبادی نان مسلم کمیونٹی کی بھی ہے، تو اس وقت جو بھی پورا اسلام آیا بھی نہیں ہے تب ان کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے۔ اگر پورا اسلامک نظام آ گیا تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ مطلب ایکسٹریمسٹ مسلم ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ مائنورٹیز کا نام لو آپ، ساتھ ہی وہ مودی کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ وہ دیکھو وہ بھی تو کر رہا ہے، تو وہ جو کرے گا ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ ایڈومینم اپروچ ہوتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ایک ہیومنسٹک نہیں بن سکی رہا۔ تیسرا میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی نان پریکٹسنگ مسلم ہے۔ اس چیز کا آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں مسجد میں نمازیوں کی آبادی کتنی ہے۔ نماز ایک اسلام کا بیسک پلر ہے، اگر وہ اسے ہی فالو نہیں کر پا رہے تو باقی اسلامک رولز کو وہ کیا فالو کریں گے؟ تو اس طرح کے نان پریکٹسنگ مسلم کے اوپر اگر ہم اسلامی نظام زبردستی نافذ کریں تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ تو میرے خیال سے یہ سمجھداری نہیں ہوگی کہ ہم ایسے مسلمانوں کے اوپر زبردستی اسلام نافذ کریں۔ جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے تو سب سے بڑی جو مذہبی جماعت ہے ہندوستان کی جمعیت علماء ہند، وہ سیکولر پارٹی ہے۔ اس کی وجہ کہ وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کے تحفظ کے لیے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے، کیونکہ وہاں وہ مسلمان مائنورٹی میں ہے، اسی لیے تو وہ تو نہیں سمجھتے اسلام کے اگینسٹ ہے یہ۔ اب اگر سیکولر سسٹم کی بات کی جائے تو سیکولر سسٹم کے اندر یہ پرابلم ہے کہ شراب، ہم جنس پرستی اور سود اور اس طرح کے کئی سارے اور گناہ بھی الاؤڈ ہوں گے، جس سے ہمارے کلچر اور ریلیجن کو نقصان ہوگا۔ تو اس چیز کے لیے اسلامک اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے ایک بہت ہی خوبصورت ٹرم ڈیوائز کی ہے، اسلامک سیکولرزم، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ پاکستان کے قانون کے حساب سے بھی اللیگل ہوگا۔ باقی جو اختلافی موضوع ہیں مختلف اسکول آف تھاٹس کے اندر وہ اسی حساب سے چلتے رہیں گے۔ جب آپ اسلامک سیکولرزم نے یہ ٹرمنالوجیز ہیں، اسلامک سیکولرزم کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے، اسلامی بینکنگ کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت کسی نے کیوں نہیں کہا کہ بینکنگ تو نظام ہے یہودیوں کا، ہم نے تو پیرلل میں سارے علماء نے بورڈ بنا لیا؟ ٹھیک ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں جس نے مجھ سے بات کرنی علمی گراؤنڈز پہ کرے، جذباتی نہیں۔ اسلامک بینکنگ کے اوپر وہی غصہ آیا ان کو۔ ڈیموکریسی میں کیا ہے کہ پبلک ڈیسائیڈ کرے گی، اگر مرد کی مرد سے شادی کو ووٹ لگ کر دیں گے نا لوگ تو وہ ہو جائے گی، لیکن اسلامک ڈیموکریسی کیا ہے کہ نہیں ہوگی، حلال کے دائرے کے اندر۔ اسی طریقے سے میں نے اسلامک سیکولر کی ٹرم ڈیوائز کی ہے، جس طرح ان مولویوں نے
इस्लामिक डेमोक्रेसी, इस्लामिक बैंकिंग की टर्म डिवाइस की है ना। हम इनके ऊपर फतवा तो नहीं कुफर का लगाते, क्यों नहीं लगाते? क्योंकि इस्लामिक बोल के वो उस टर्म को डिफाइन करते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इस्लामिक सेकुलरिज्म बेस्ट है।